اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 سے 192 تک کا ترجمہ یعنی 199 سے 192 تک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأحلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے متعلق، وہ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، کہہ دیجئے وہ آنے والے وقت ہیں، موقع ہیں لوگوں کے لیے۔ والحج، اور حج ہے، یعنی چاند کے لیے آپ کو ایک تو لوگوں کے پاس مختلف موقع ہوتے ہیں اور دوسرا وہ حج کرتے ہیں چاند کو دیکھ کے، یعنی جو روزے رکھتے ہیں وہ بھی چاند کو دیکھ کے، عید کرتے ہیں چاند کو دیکھ کے، اور حج جب ادا کرتے ہیں تو وہ بھی چاند کو دیکھ کے ہی کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں کو آؤ پیچھے سے، یعنی گھروں کی بیک سائڈ سے اپنے گھروں میں نہ آؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، جو تقوی اختیار کرے یہی نیکی ہے۔ اور آگے اگلی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے آؤ، جو اصل دروازہ ہے، جو مین ڈور ہے، وہاں سے گھر میں داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، اور لڑائی کرو اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تم سے لڑتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور نافرمانی نہ کرو، حد سے نہ گزرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پالو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم ہو رہا ہے کہ جو کفار ان کو مکہ سے نکالا تھا تم ان کو مدینہ سے بھی نکال دو اگر وہ یہاں پہ آ جائیں تو۔ والفتنة اشد من القتل، اور جو فتنہ ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، یعنی قتل سے زیادہ بڑا گناہ جو ہے وہ فتنہ ہے۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اور ان سے مسجد حرام کے نزدیک لڑائی نہ کرو، یعنی مسجد حرام کے اندر اگر وہ آ جائیں عمرے کے لیے غرض سے یا حج کی غرض سے تو ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، بلکہ ان کو آرام سے عمرہ کر لینے دو۔
فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑے فَقْتُلُوهُمْ، تو ان سے لڑ لو، یعنی اگر وہ مسجد حرام میں آ کر بھی باز نہیں آتے تو پھر تمہیں بھی ان کو مارنا جو ہے یہ فرض ہے تم پہ. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا. فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر وہ کفر سے باز آ جائے توحید کی جانب آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ سے مراد یہاں پہ شرک ہے، یعنی اگر دنیا میں جب تک شرک باقی ہے تم ان سے لڑتے رہو، ان سے لڑائی جھگڑا کرتے رہو، یعنی ان سے جنگ و جدل کرتے رہو. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے. فَإِنِ انْتَهُوا، تو بس اگر وہ باز آ جائے فَلَا عُدْوَانَ، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر، جو اس صورت میں بھی ظلم کرتے ہیں، باز آنے کے بعد بھی ظلم کرتے ہیں، ان کو بہت سخت گناہ ہوگا. صدق اللہ العظیم. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.